ایک مرتبہ پھر بڑی ڈیولپمنٹ کا ذکر جی بالکل، یہ جو اس وقت تغیرات نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ بہت چالی تغیرات ہیں پورے خطے میں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سرپرائز کا کوئی ایلیمنٹ مجھے نظر نہیں آتا، بات سوائے اس کے کہ 14 دن کا کہہ کے اور 3 دن میں حملہ کر دیا ہے امریکہ نے. لیکن اس میں بھی جو لوگ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو، اور جو لوگ جانتے ہیں امریکن نظام کو، ان کو علم ہے کہ اسرائیل کے فائدے میں اگر کوئی ڈیسیشن ہوگا تو اس میں پوری کی پوری وہاں کی لابی کام آئے گی، جس کو زائونسٹ لابی کہتے ہیں یا اسرائیلی لابی بھی کہتے ہیں. بالکل تو وہ کام آئے گی، اور وہ ارد گرد جتنے بھی کھڑے ہوتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں جو پریس کانفرنس کرتے وقت پریزیڈنٹ آف امریکہ کے پیچھے، وہ آپ دیکھیں گے ان کے تانے بانے اور ان کے ڈائریکٹ لنک اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ اس پہ بہت اسرائیل نے پچھلے کوئی 1897 سے لے کے اب تک اسرائیل اس پہ کام کرتا رہا ہے، جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی زائونزم کی 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں. لیکن ابھی آپ کیونکہ فی الوقت بات ہو رہی ہے ایران کی، ہم اس پر آ جاتے ہیں، بعد میں بات کریں گے گریٹر اسرائیل وغیرہ کے، حالانکہ یہ تمام کی تمام چیزیں اسی کا شاخسانہ ہے. بہرحال ابھی جو حملہ ہوا ہے اس وقت جو امریکہ نے رات کو کیا ہے، اس کی تو گزارشات کافی عرصے سے جا رہی تھیں نیتن یاہو کی طرف سے، اور وہ اس لیے جا رہی تھیں کہ وہ تو 2012 میں جب انہوں نے جنرل اسمبلی میں تقریر کے دوران پورا اسکیچ دکھلایا کہ ایران تو اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ انرچ کر لے گا، انرچمنٹ کر رہا ہے، دنیا کے لیے خطرہ ہے، ہمارے لیے خطرہ ہے. اور آج اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر کے دوران حملہ کرنے کے بعد جو انہوں نے تقریر فرمائی ہے اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب دنیا کو کم از کم نیوکلیئر کا خطرہ نہیں ہے، ہم نے اس کو تہس نہس کر دیا ہے. بات تو یہ ہے کہ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ امریکہ کے پاس ہی وہ طاقت اور وہ قوت ہے جو بنکر بسٹر 3000 پاؤنڈ کے بم جو کہ 200 فیٹ تک زمین کے اندر جا کے تباہی مچاتے ہیں، انہوں نے مچا دی. خاص طور پہ فورڈو میں جہاں کے پہاڑیوں کے نیچے یہ ساری فیسلٹیز موجود تھیں، نیٹن کا بھی ہے ٹھیک ہے، اصفہان کا بھی، لیکن زیادہ نقصان تو ان جگہوں پر جہاں بالکل محفوظ تھا. تو یہ کر دکھلایا انہوں نے. اب سوال بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسروں کو مبارکباد تو دے دی، ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو دے دی، نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا دیا نیتن یاہو کہ میگنیفیسنٹ جاب. Netanyahu has done a magnificent job by bombarding the entire Iran and by starting the war unilaterally against all the international laws. If he has done it starting from 13th of June, تو اس کا مطلب بہت اچھا میگنیفیسنٹ کام کیا ہے بچے آپ نے، ٹھیک ہے. تو یہ تو انہوں نے شاباش دے دی. ان ٹرن نیتن یاہو نے بھی بہت مبارکباد دی کہ جی آپ نے بڑی کامیاب قسم کی بمبارڈمنٹ کیا. تو یہ بتاتا ہے آپ کو، کیا بتاتا ہے یہ؟ اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا. دوسری بات یہ کہ اسرائیل اپنے پیروں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اگر امریکہ اس کو سپورٹ نہ کرے. اس وقت بھی جتنے بحری بیڑے اس وقت موجود ہیں خلیج فارس میں اور بحریہ احمر میں، وہ سارے کے سارے اسی اسرائیل کی مدد میں ہی ہے نا. اگر اسرائیل کی مدد نہ ہوتی تو آج بچوں کی اور عورتوں کی چیچڑے آسمانوں پر جا رہے ہوتے غزہ میں؟ ممکن نہیں تھا. اسرائیل کیا کام رہ سکتا تھا اگر یہ جو ہم کہتے ہیں او آئی سی جس کی کل اجلاس بھی ہوا ہے وزرائے خارجہ کا، 1.8 بلین ہیں یہ لوگ جو 57 ممالک کے رہائشی ہیں. اگر یہ ایک یہ 1.5 لیٹر والی پانی کی بوتل لے جا کے اگر پھینکنا شروع کریں تل ابیب میں، تل ابیب ڈوب جائے گا. اتنا چھوٹا ملک ہے اسرائیل، لیکن کیونکہ اس کو طاقت ہے، امریکہ کی طاقت ہے، لہٰذا وہ دندناتا پھر رہا ہے اور اب بھی دھمکیاں دے رہا ہے. اب کیا ہو سکتا ہے یہاں سے آگے؟ پھر کہاں جائیں گے یہاں سے آگے؟ ایران کے پاس کیا راستے ہیں؟ ایران ایک بہت ہی زیادہ نظریاتی ملک بھی ہے اور اپنی روایتوں کی پاسداری کرنا جانتا ہے، اپنی عزت و تقریم و نامیوس کی حفاظت جانتا ہے. یہ 7000 سال کی ہسٹری یہ بیان کرتی ہے اس کے لیے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران نے کہہ دیا ہے کہ ڈپلومیسی بھی کر رہا ہے ایران. اس نے یو این سیکورٹی کونسل میں درخواست دے دی ہے کہ جی اس پہ اجلاس پیدا کریں آپ کہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہمیں ریلیف دیا جائے. تو وہ ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہے. دوسری طرف انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو آپ نے یہ زیادتی کی ہے اس کا ہم حق محفوظ رکھتے ہیں اپنے یونائٹڈ نیشنز کے آرٹیکل 51 کے تحت، اور جو کہ وہ کہیں نہ کہیں ریٹیلیٹ تو اس نے کرنا ہے. اب وہ ریٹیلیشن اسی قسم کی ہوگی، ویل میجرڈ، ویل کیلیبریٹڈ،
ویل نیگوشیٹڈ تھرو اے ڈپلومیٹک چینل یا اس کے بغیر ہوگی. کیونکہ اگر اس کے بغیر ہوا تو پھر تو مزید یہ معاملہ پھیلتا جائے گا. پھر بات کہاں تک پہنچے گی ہم تخمینہ لگا سکتے ہیں. ایران کہہ چکا تھا کہ اگر میرے آئل تنصیب پر آپ نے حملہ کیا، تنصیبات پر، گیس پر تو آپ کر چکے، اگر تنصیبات پر حملہ ہوا تو اس پورے خطے میں کوئی بھی آئل کی تنصیب باقی نہیں رہے گی. اور آپ سمجھ لیں کہ پھر دنیا میں آئل پرائسز کہاں جائیں گے، مہنگائی کدھر جائے گی، دنیا کے انجن کیسے بند ہونا شروع ہو جائیں گے. چائنا کہاں تک خاموش رہ سکتا ہے؟ 80% چائنا آئل ادھر سے لیتا ہے اس خطے سے. تو بہت ایک بھونچال آ سکتا ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ اگلے چند دنوں میں ایران اپنا اس کو جس انداز میں بھی اس وقت جو بھی بچی کھچی اس کے پاس اثاثے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد ایران مان سکتا ہے کونسل کے ریزولوشن کو، اگر وہ گارنٹی مل جائے، ریزولوشن پاس ہو جائے کہ اسرائیل اب حملہ نہیں کرے گا، اور ایران کو کہہ دیا جائے کہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق آپ کا حق ہے کہ آپ 3.7 جو آپ کا حق تھا، جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا اس کے مطابق کر لیں، ایران اس پر بھی مان جائے گا. لیکن اگر ایران کو دیوار پہ لگایا گیا تو ایران کے مڈل ایسٹ میں جتنے بھی پراکسی جو اس وقت کمر جن کی کافی حد تک توڑ دی گئی ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی. خام خواہ کے گوریلا وار شروع ہو جائے گی. خام خواہ کے وہاں کے حکمران جو مڈل ایسٹ کے ہیں بڑے بڑے، جن کی عوام کچھ اور سوچتی ہے، حکمران کچھ اور سوچتے ہیں، عوام کا انٹرسٹ مسلم امہ سے ہے اور حکمرانوں کا انٹرسٹ مغرب سے ہے، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ وہاں کرسیاں متزلزل ہو جائیں گی اگر بات یہ لمبی کھینچ گئی. دعا کریں کہ یہ بات لمبی نہ کھینچے اور ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کے تحت کوئی اس کا نتیجہ نکل آئے. نہیں نکلا تو یہ بھونچال پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. جی جمیل احمد خان صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ گوریلا وار شروع ہو جاتی ہے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ یقینی طور پہ بہت خطرناک ہوں گے. ابھی تیل کا بھی ذکر کیا، اگر یہ سچویشن مزید پھیلتی ہے ایران یقینی طور پہ ریٹیلیٹ کرے گا اور پھر اس کے بعد امریکہ نے بھی اس کا جواب دینا ہے. یہ صورتحال اگر بن جاتی ہے تو پھر تیل کی قیمتیں کہاں پہنچ جائیں گی؟ یقینی طور پہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا اور خاص کر کے خطے پہ اور پاکستان پہ پھر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ تیل کی قیمت تو آسمان پر پہنچ جائے گی نا، اور پاکستان کی معیشت ویسے بھی اس میں سب سے زیادہ عنصر جو ہے امپورٹ، اس پہ سب سے زیادہ خرچ تو پاکستان کا انرجی کے امپورٹ پر ہے. تو پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک سب سے پہلے تو ان کی معیشت جو پہلے سے مخدوش ہے اس کی تو حالت بلکہ دیگرگوں ہو جائے گی. آپ لوگ کو لوگ سائیکلوں پہ آپ کے اسٹوڈیو میں آتے ہوئے نظر آئیں گے جو پہنچ سکے. آپ کی رست گاہیں جو ہیں وہ فریز ہو جائیں گی. آپ کے انجنز، آپ کی مشینری چلنا اس میں بہت کم ہو جائے گا، کیونکہ آئل آپ کے پاس استعداد ہی نہیں رہے گی کہ آپ امریکہ سے آئل منگا کے پیسیفک کے ذریعے اور اٹلانٹک کے ذریعے آپ دوسری طرف سے آئل منگوائیں. وہ آپ میں استعداد ہی نہیں رہے گی، آئل اتنا مہنگا ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس 60 دن کے ریزرو ہوتے ہیں، اور بس اس وقت یہی تمنا ہونی چاہیے اور یہی کاوش پاکستان بھی کر رہا ہے کہ بھئی یہ آپ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور اس کی دادرسی کر لی جائے، جو کہ اقوام متحدہ میں کل اس کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو جانا چاہیے. درخواست جا چکی ہے اور اس میں چائنا رشیا بھی زور لگائے گا اپنا کہ اس اجلاس میں کوئی نہ کوئی حل اس کا نکالا جائے اور ایران کو کچھ ریلیف. ایران کو چاہیے کیا؟ ایک گارنٹی چاہیے کہ ٹھیک ہے ایران پہلے کہہ چکا ہے اسرائیل حملہ نہیں کرتا، ہم بھی نہیں کرتے، تو بات یہاں رک سکتی ہے. لیکن اگر یہ ایسا نہیں ہوا تو یہ قوم اتنی خوددار قوم ہے ایرانین کہ اس میں مسئلہ پاکستان کے لیے ایک مسئلہ اور ہے. پاکستان میں جو باقی کمیونٹیز رہتی ہیں، ہم ساروں کے دل دھڑکتے ہیں، ظاہر ہے، یہ ہمارے پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں، یہ باقی ہمارے اکابرین کہہ چکے ہیں، ایران ہمارا برادر ملک ہے، مسلمان ملک ہے. لیکن ایک خاص کمیونٹی بھی تو ادھر رہتی ہے جس کی تعداد تقریباً آبادی 25 سے 30% اہل تشیع حضرات ہمارے بھائی جو ادھر ہیں وہ بھی تو ہیں نا، جن کے ساتھ پاکستانی تو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوئے ہیں. کوشش یہی کی جائے گی کہ تفرقہ بازی پیدا کی جائے، جس کا کہ آج انڈیا دیا ہے اس پی آر نے بھی. اس تفرقہ بازی کو پاکستانی قوم اب اتنی بیوقوف نہیں رہی. وہ سمجھتی ہے ایسے معاملات میں اللہ نہ کرے کہ کوئی تفرقہ بازی والی بات آئے. کوشش کریں گی کچھ طاقتیں دنیا کی، باہر کی طاقتیں، ہمارے دشمن طاقتیں، لیکن اس وقت ہر مسلمان بنا رنگ و نسل کے، کل اردوگان صاحب نے کیا کہا کہ نہ کوئی ایشین ہے، نہ کوئی افریقن ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے،
نہ کوئی ایلوائٹ ہے نہ کوئی کرد ہے، یہاں سب یہ سب ایک نظریے کے ماننے والے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان پہ بھی ایک باٹم اپ پریشر آئے گا، کویت میں بھی ایک باٹم اپ پریشر آئے گا، اور بحرین میں بھی ایک باٹم اپ پریشر آئے گا. تو یہ تمام جو ممالک ہیں، کیونکہ کویت میں 35% کے قریب اہل نشی ہوتے ہیں، بحرین میں 75% کے قریب ہے، یو اے میں کوئی 20% کے قریب ہے، دمام دہران میں سعودی عربیہ میں وہاں ایک تعداد ہے. تو اس طرح اتنی آسان کام نہیں ہے، اس لیے اس کا ملٹی لیٹرل جو ٹولز ہیں اس کے ذریعے اس کا حل نکالنا چائنا کے لیے بھی بہت ضروری ہے، رشیا کے لیے بھی ضروری ہے، اور پاکستان جیسے ملکوں کے لیے تو ہے ہی ہے ضروری. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بس یہی ایفرٹس تمام ملکوں کی اور ہماری بھی یہی ایفرٹ ہے کہ یہ بات جہاں ہے یہاں تھم جائے، اور ایران کو اس کی عزت و ناموس و وقار کو برقرار رکھنے کا موقع دے دیا جائے. جی یہ آگ جہاں ہے وہیں تھم جائے تو اچھا ہے، ورنہ یہ آگ تمام پورے خطے کو یقینی طور پہ اپنی لپیٹ میں بھی لے سکتی ہے، اور تشویشناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے جب سے امریکہ اس جنگ میں شریک ہوا ہے. لیٹس سی کہ کیا آگے جا کے اس تمام تر صورتحال پہ ہمارے ساتھ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب. آپ کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.